أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. और बुलंद आवाज़ से पढ़े ताकि मेरे कानों में आवाज़ आए और मैं गलती की इस्लाह करवा सकूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। أفمن زين له سوء عمله दूसरा रुकू शुरू हो रहा है, आयत नंबर 8। अफमन ज़ुय्यिन लहू सूअ अमली फ़रआहु हसना फ़इन्न अल्लाह युज़िल्लु मन यशाअ वयहदी मन यशाअ फला तज़हब नफ्सुक अलैहिम हसरात इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यस्नऊन। वल्लाहु अल्लज़ी अरसल الرياح فتثير سحابا जब आगे मिलाएंगे तो बन तनवीन को जाहिर करें। فتثير سحابا فسقناه إلى بلد فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب ये आपको पता है कि कुरान मजीद की एक एक हरफ की अदायगी पर 10-10 नेकियां कम अज़ कम मिलती हैं। कोशिश करें और पढ़ते रहें और अपने दामन को नेकियों से भर लें। इलैहि यस्अदुल कलिमुत तय्यिब वल अमलुस सालिहु यरफअु والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد مكر أولئك هو يبور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। सूरह फातिर 22वीं सूरह है कुरान मजीद की। इसका दर्स माहाना पिछले 2-3 माह से अल्लाह ताला की तौफीक व इनायत से
مرکز توحید و سنت جامع مسجد عثمان ذوالنورین شاہ جہانگیر روڈ گجرات میں ہو رہا ہے۔ نیک اعمال کی توفیق دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ جنہیں اللہ اپنے حکموں کی فرما برداری کی سعادت عطا فرماتے ہیں، یہ معمولی انسان نہیں ہوتے، یہ اللہ کے بڑے ہی پیارے بندے ایمان والے ہوتے ہیں۔ خالص عبادت کی توفیق اللہ کے خاص بندوں کو ہوتی ہے، خالص سجدوں کی توفیق اللہ کے خاص بندوں کو ہوتی ہے۔ اللہ کی خالص بندگی کرنے والا اور غیر اللہ کی نظر و نیاز دینے والا، اللہ کے خالص صدقے دینے والا اور غیر اللہ کی نیاز دینے والا، اللہ کی خالص عبادت کرنے والا اور غیر اللہ کو اللہ کی صفتیں دے کر پکارنے والا، حلال کی کمائی کرنے والا اور حرام کی محنت کرنے والا، اپنی بیوی کے حلال رشتے کو نبھانے والا اور حرام کاری کر کے نامحرم عورتوں سے اپنے تعلقات بنانے والا، سود کا کاروبار کر کے زندگی گزارنے والا اور حلال کی تجارتیں کر کے زندگی گزارنے والا، بددیانتی کر کے زندگی گزارنے والا اور دیانتداری سے زندگی گزارنے والا، جھوٹ بولنے والا اور سچ بولنے والا، حرام کاری کرنے والا اور حلال کے رشتے نبھانے والا، حق گوئی کرنے والا اور حق کا رستہ روکنے والا، قرآن کی تابعداری کرنے والا اور موضوع روایتوں کے پیچھے چلنے والا، اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرنے والا اور شیطان کی تابعداری کرنے والا، نبی کی فرما برداری کرنے والا اور نبی کی گستاخی کرنے والا ہے، اور ان میں سے دوجا وہ ہے جس پر اللہ کی رحمتیں ہر لحظہ قربان ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے افمن زین لہ سوء عملہ، پہلی آیت ہے آج ہمارے سبق کی۔ ایک ایسا آدمی ہے جس کے لیے اس کی برائی کو بڑا سوار دیا گیا ہے، شیطان نے، پیچھے شیطان کا تذکرہ اپنے پچھلی آیتوں میں گزرا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اور شیطان تمہارا پکا ٹھکا دشمن ہے، اسے بھی تم اپنا پکا ٹھکا دشمن بنا لو۔ یہ تمہیں اللہ کی فرما برداری سے روکتا ہے ہوس کی پیروی کروا کے، یہ تمہیں اللہ کے حکموں کو ماننے سے روکتا ہے برادری کی بات بنوا کے، یہ تمہیں اللہ کا فرما بردار بننے سے روکتا ہے سماجی تعلقات کے بگاڑ کا خطرہ تمہارے سامنے لا کے، یہ تمہیں اللہ کے حکموں سے کی تابعداری سے روکتا ہے کہ تمہاری دوستیاں خراب ہو جائیں گی، یہ تمہیں اللہ کی تابعداری سے روکتا ہے کہ دکان سے گاہک بھاگ جائے گا، یہ تمہیں اللہ کی فرما برداری سے روکتا ہے کہ اگر تم موجودہ معاشی سسٹم سے جدا ہوئے تو پھر تمہارا کاروبار نہیں چل سکے گا۔ مولویوں کی کیا باتیں ہیں، جو کچھ باقی لوگ کر رہے ہیں تم بھی کرتے رہو، یہ اس طرح کے منصوبے بنا کے تمہیں اللہ کی فرما برداری سے روکتا ہے اور غیر محسوس طریقے سے تم سے اپنی دشمنی بھی کرتا ہے اور اعلانیہ طریقے سے بھی اپنی دشمنی کرتا ہے۔ غیر محسوس اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مذہب کے لبادے اوڑھ کر آ جاتا ہے، تم نیکی سمجھتے ہوتے ہو، کرواتا تم سے بدعت ہوتا ہے، تم عبادت سمجھ رہے ہوتے ہو، کرواتا تم سے شرک ہوتا ہے، تم صدقہ سمجھ رہے ہوتے ہو، کروا تم سے غیر اللہ کی وہ نظر دے کے حرام کام کروا رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی زنا کروا کے اعلانیہ دشمنی کرتا ہے، اور کبھی کبھی عبادت کا روپ بدعت کی شکل میں سنت کی مخالفت کروا کے غیر محسوس طریقے سے تم سے دشمنی نبھاتا ہے۔ لہذا تم بھی چوکنے رہو
ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، وہ بھی تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا لو۔ اور اس سے دشمنی کا جو طریق ہے وہ یہ کہ اپنی ایمانی دعوے کو واقعتاً ایمانی دعویٰ بنا لو۔ تم نے ایمان کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا معبود کون ہے، بولیے نا سارے، کون ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے ایمان کا دعویٰ کیا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا معبود کون ہے؟ اللہ۔ سارے بولیے، اونچی نوجوان بولے، میرا معبود کون ہے؟ اللہ۔ جب میں نے کہا کہ میرا معبود اللہ ہے تو میں نے اس بات کی گواہی دی اور شہادت دی کہ میں اپنی مرضیوں کو جس کے سامنے سرنڈر کروں گا وہ صرف میرا اللہ ہے۔ اس کی مرضیوں اور اس کے حکموں کے مقابلے میں میں اپنی خواہشوں کو سرنڈر کر دوں گا، اپنی ہر تمنا کو میں اس کے سامنے بچھا دوں گا۔ وہ میرا مالک و مختار ہے، اس کے حکموں کے مقابلے میں میری کوئی خواہش آئی تو میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا، میری برادری آئی تو میں پرواہ نہیں کروں گا، میرے رشتے آئے تو میں پرواہ نہیں کروں گا۔ آج میں جمعہ میں بیان کرتے کرتے عرض کر رہا تھا، قرآن مجید کی آیت آ گئی، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ میرا پیغمبر آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو اپنے چاہنے والوں کو اس بات کا پیغام دے دیجئے کہ میں اللہ تمہیں منع نہیں کرتا، اپنے والدین سے پیار کرو، لیکن والدین کے پیار کو اللہ اور اللہ کے رسول کے پیار پر غالب نہ آنے دینا۔ میں اللہ تمہیں اجازت دیتا ہوں اپنی اولاد سے محبت کرو، لیکن ان سے کی جانے والی محبت کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر غالب نہ آنے دینا۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اپنے بہن بھائیوں سے پیار کرو، لیکن ان کے پیار کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر غالب نہ آنے دینا۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اپنے مال سے پیار کرو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر غالب نہ آنے دینا۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اپنی کوٹھیوں، اپنی جاگیروں، اپنی جائیدادوں، اپنی محنتوں سے محبت اور لگن رکھو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر غالب نہ آنے دینا۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اپنے قبیلے سے پیار کرو، اپنی برادری سے پیار کرو، لیکن اس پیار کو اللہ اور اللہ کے رسول کے پیار پر غالب نہ آنے دینا۔ جس دن مخلوق کا پیار خالق کے پیار پر غالب آ گیا تمہاری ہلاکت شروع ہو جائے گی، اور جس دن خالق کا پیار مخلوق کے پیار پر غالب آ گیا تم اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاؤ۔ یہ اصل میں ایمان یہ فرمایا فتربصوا، اگر مخلوق کا پیار خالق کے پیار پر غالب آ گیا تو پھر میرے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، حتی یاتی اللہ بامرہ۔ تو شیطان کا مقابلہ کرنا ہے خالق سے اپنے ایسے رشتہ محبت کو استوار کر کے کہ جب اللہ سے میرے رشتے کے مقابلے میں دنیا کے جتنے رشتے آ جائیں میں سب رشتوں کی محبت کو قربان کر کے اپنے رب کی محبت کو اپنے سینے سے لگا لوں۔ یہ ہے ایمان۔ جب میں اس نہج پر چل کر زندگی گزارتا ہوں تو پھر شیطان ظاہری طور پر بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور خفیہ طور پر بھی میں اللہ کی رحمتوں کی وجہ سے اس کے حملوں سے محفوظ رہتا ہوں۔ خالص ایمان اس کو کہتے ہیں کہ میں اپنی پوری محبتیں اپنے رب کے سپرد کر دوں، اور جب میں اپنی محبتوں کا رخ اپنے رب کی طرف کرتا ہوں تو اللہ مجھے وہ سینہ دے دیتے ہیں جس سینے کو اللہ قرآن کے علم سے منور کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے لیے کیا ہوتا ہے؟ پھر میں برائی کو برائی جاننے لگتا ہوں۔ آج کا سبق، پھر میں برائی کو برائی جاننے، پھر میں چوری کرنے کے بعد نادم ہونے لگتا ہوں، پھر میں زنا کرتے ہوئے نادم ہونے لگتا ہوں،
پھر میں بددیانتی کو بددیانتی سمجھنے لگتا ہوں اور ندامت مجھے گرفت میں لینے لگتی ہے۔ جب میرا سینہ قرآن کے علم سے منور ہو اور ایمان کی روشنی واقعتاً ہو تو پھر میں برائی کو برائی سمجھتا ہوں، برائی کو بھلائی نہیں سمجھتا۔ جب ایمان میرے سے چھن جاتا ہے تو میں بڑی سے بڑی نیکی کو بھی نیکی نہیں سمجھتا اور میں اس کا مذاق اڑانے لگتا ہوں اور میں اس کا ٹھٹھا کرنے لگتا ہوں۔ کیا ایک ایسا بندہ جو برائی کو اپنے لیے نیکی سمجھ کر رہا ہو اس کا انجام بھی وہی ہوگا، اور کیا وہ بندہ جو برائی سے بچے اور بھلائی کو واقعتاً بھلائی سمجھ کر اپنائے اور اس کا انجام بھی وہ ہوگا؟ فرمایا نا، جو برائی کو بھلائی سمجھ کر اختیار کرے ان کا انجام گمراہی ہے، اور جو بھلائی کو بھلائی سمجھ کر پیغمبر کی تابعداری اپنائے اس کا انجام فوز و فلاح اور کامیابی ہے۔ رہی یہ بات کہ اللہ کس کو گمراہ سنوار دیا گیا اس کے برے عملوں کو اور وہ ان کو نیکی سمجھتا رہا، کیا وہ اس بندے کی طرح ہے جس نے اچھائی کو اچھائی جانا؟ ہرگز نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، بے شک اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ معلوم ہوا نیکی کا روپ دھارنے والے ایسے بہت سارے لوگ انسانی معاشروں میں ہوتے ہیں جو بظاہر لیبل نیکی کا ہوتا ہے اور پیچھے برائی ہوتی ہے۔ بظاہر لیبل کیا ہوتا ہے نیکی کا، کہ میں تو جی رفاع عامہ کا کام کر رہا ہوں، پیچھے برائی یہ ہوتی ہے کہ میں رفاع عامہ کے کام، یتیموں بیواؤں مسکینوں کا سہارا۔ جہاں کہیں کسی ملا نے کہا چودھری صاحب سانو کو مسجد مدرسے واسطے اس کا بھی تعاون کر دیا، جہاں کسی بد مذہب نے کہا وہاں اس کا تعاون کر دیا، جہاں ایسا نہیں ہے۔ نیکی تب نیکی بنے گی جب میرے ہر عمل خیر کے اوپر پیغمبر کی سنت کی مہر ہو اور میرے ہر عمل خیر کے پیچھے قرآن کی روشنی ہو۔ کیا ہو؟ قرآن کی روشنی ہو۔ یاد رکھیے میرا صدقہ قرآن کے علم سے عبادت بنتا ہے، میری نیکی قرآن کی روشنی سے نیکی بنتی ہے، اور میرے اعمال قرآن و سنت کی روشنی سے مقبول اعمال بنتے ہیں۔ اگر پیچھے قرآن و سنت کی روشنی نہ ہو اور پیغمبروں سے محبت کرتے ہوئے انہیں خدائی صفتیں دینے لگوں اور اماموں سے محبت کرتے ہوئے انہیں نبیوں سے بڑھانے لگوں، شہیدوں سے پیار کرتے ہوئے انہیں خدا کی صفتیں دینے لگوں، اور پیچھے قرآن کی روشنی کوئی نہ ہو اور کہنے لگوں وہ میں نے سنایا تھا کسی درس میں، یہ مولانا الطاف الرحمن حالی وہ شکوہ کرتے ہیں، حضرت بڑے شاہ جی اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، وہ پڑھا کرتے تھے، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، بڑے شاہ جی کرے غیر گر بت کی پوجا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا، ہندو بتوں کو پوجے تو وہ کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، اور ستاروں کو پوجنے والے ستاروں کی پرستش کرے تو تم کہتے ہو کافر ہو گئے، بتوں کو پوجنے والے بتوں کو پوجے تو تم کہتے ہو وہ کافر ہو گئے، مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں، مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، انہوں نے پوچھنے والا کوئی نہیں، مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، اور نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے مگر مومنوں پہ۔ میں نے اپنی محبت سے پیغمبروں کے ساتھ اظہار محبت کرنا ہے قرآن کی روشنی میں، میں نے اولیاء سے محبت کرنی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں،
میں نے صحابہ سے پیار کرنا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. میری بہت بڑی بد نصیبی ہے, قرآن آج سورہ فاطر میں پیغام دے رہا ہے, میری بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ میں خلاف سنت زندگی گزار کر اور خلاف شریعت کام اپنا کر ان کو نیکی سمجھتا رہوں. ان کو کیا سمجھتا رہوں؟ نیکی سمجھ. ایسے آدمی کی واپسی ناممکن ہوتی ہے جس نے اپنی گمراہی کے کاموں پر نیکی کا لیبل لگایا ہو, جس نے کام گمراہی کا لیبل نیکی کا, کام غیر اللہ کے نام کی, نیاز غیر اللہ کی اور لیبل نیکی کا, اور محبت رسول کا دعویٰ اور پیغمبر کی تعلیمات سے مخالفت, صحابہ سے پیار کا دعویٰ اور صحابہ کی عملاً مخالفت, اہل بیت سے محبت کا دعویٰ اور اہل بیت کی مخالفت. فرمایا یہ برائی کو سنوارا گیا ہے ایسے آدمی کے لیے جو اس کو بھلائی سمجھ رہا ہے. میرا پیغمبر آپ کا کام یہ ہے, آگے فرمایا میرا پیغمبر آپ کا کام یہ ہے آپ لوگوں کو کلمہ حق کی تلقین فرماتے رہے, قرآن کی دعوت دیتے رہے. فلا تذهب نفسك علیہم حسرات, آپ اپنی جی کو ان لوگوں کے نہ ماننے کی وجہ سے اپنے آپ کو, جن لوگوں نے بدعات کو اپنا کر نیکی کا لیبل لگایا ہوا ہے, اصل میں شیطان کی پیروکاری کرنے والے لوگ, ان کے رویے کو دیکھ کر آپ اپنے دل کو چھوٹا نہ کیجئے, آپ اپنے دل کو ہلکان نہ کیجئے, اپنے دل کو ہلکان نہ کیجئے. ان اللہ علیم بما یصنعون, اللہ کو خوب پتہ ہے ان لوگوں کے کرتوتوں کا کہ لیبل کچھ ہے اور اندر کچھ ہے. فرمایا واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت. سنو لوگو, یہ ہواؤں کا چلانے والا کون ہے؟ اللہ. آگے اپنی زور آوری بیان کی. فرمایا واللہ الذی ارسل الریاح, اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو چلانے والا ہے. کیا ہے جی؟ یہ جو آج کل کا موسم ہے, بڑا ہی گھٹا گھٹا موسم پاکستان میں ہے, جولائی کی درمیان سے لے کر اب تک ہوائیں بند ہیں. ہے کوئی علم والا جو ہوائیں چلا دے؟ ہے کوئی زور آور جو اللہ کی بند کی ہوئی ہواؤں کو چلا دے؟ سارے انجینئر بے بس ہیں, سارے ڈاکٹر بے بس ہیں, سارے حکمران بے بس ہیں, سارے پیر بے بس ہیں, سارے ملا بے بس ہیں, سارے خطیب بے بس ہیں, سارے امیر بے بس ہیں, سارے غریب بے بس ہیں, سارے متوسط بے بس ہیں, سارے تاجر بے بس ہیں, سید بے بس ہیں, ملک سردار سارے بے بس ہیں, کسی کے بس میں نہیں. فرمایا واللہ الذی ارسل الریاح, لوگوں ہواؤں کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ. فرمایا فتثیر سحابا, تو جب وہ ہواؤں کو چلاتا ہے تو ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ ہوائیں اللہ کے حکم سے تثیر لے چلتی ہیں سحابا, بادلوں کو. ہوائیں بادلوں کو دھکا لگاتی ہیں. اللہ کو کہتے ہیں بھائی لگاؤ بادلوں کو دھکا. وہ کراچی کے سمندر پر پانی کی لہریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور آبی بہارات اٹھے, بحیرہ ہند میں مد و جزر سے آبی بہارات اٹھے اور وہ سمندر کے اوپر اکٹھے ہوئے بادلوں کی شکل میں. تو رب نے ہواؤں کو حکم دیا ان بادلوں کو ہانک کر بلوچستان لے جائیے, ان بادلوں کو ہانک کر پنجاب میں لے جاؤ, ان بادلوں کو ہانک کر سرحد میں لے جاؤ خیبر پختونخوا میں, ان بادلوں کو ہانک کر فلاں علاقے میں اور فلاں علاقے میں. فرمایا فتثیر سحابا, وہ ہوائیں ہانک لے جاتی ہیں بادلوں کو. پھر فسقناہ الی بلد میت, پھر ہم وہ بادل برساتے ہیں مردہ زمینوں پر. کہاں برساتے ہیں ہم وہ مردہ زمینوں پر. اور جب ہم مردہ زمینوں پر بادل زندہ کر دیتے ہیں تو فرمایا یہ جس طرح ہم نے نظام قدرت کا یہ بنایا ہے نا, تمہاری بنجر زمینوں کو ہماری بارشیں جب برستی ہیں تو وہ دوبارہ ان میں سے غلے اگنے لگتے ہیں, ایسے ہی قیامت کے دن اٹھنے کا منظر بھی ہوگا. کسی غلط فہمی میں نہ رہنا, شیطان کے چنگل میں نہ آنا, مادہ پرست لوگوں کی بات میں کان نہ دھرنا.
میٹیریلسٹ لوگوں کی باتوں پہ کان نہ کرنا. اے جہان مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا, یہ بکواسات نہ سننا. اس زندگی کے خاتمے کے بعد اسی دنیا کے جسم نے دوبارہ اٹھنا ہے اور اللہ کی عدالت لگنی ہے اور وہاں سوال و جواب. رہا یہ سوال کہ یہ کیسے ہوگا, تو اس کی تمثیل دی. دیکھو تمہاری زمینیں جو مردہ ہوتی ہیں وہ کیسے دوبارہ ہری بھری ہوتی ہیں. وہ ایسے ہوتی ہیں کہ میں بادل بھیجتا ہوں, ہوائیں چلاتا ہوں, بادل آتے ہیں اور بادل برستے ہیں اور تمہاری مردہ زمینیں زندہ ہو جاتی ہیں. اسی طرح تمہیں بھی میں تمہارے ان جسموں کے اعضاء اور وہ ذرے ذرے جو مٹی میں مٹی ہو چکے ہوں گے, جو فضاؤں میں کریش ہو کے فضاؤں میں اڑ چکے ہوں گے, اور جو جلا دینے والے ہندو ہیں وہ اپنی جو راکھ بہا دیتے ہیں, دنیا کے کونے کونے میں تمہارے دنیا کے جسم کے بکھرے ہوئے اعضاء کو میں دوبارہ اکٹھا کروں گا. اور پھر روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے پاس سے ایک خاص بارش اترے گی جو ان جسموں پر پڑے گی اور وہ جسم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تم دوبارہ زندہ ہو, تم دوبارہ زندہ ہو, کذالک النشور, تم دوبارہ زندہ ہوگے. اور سنو, اے دوبارہ زندگی ملے تو کم از کم ایسی زندگی ملے جس زندگی میں تمہیں شرمندگی کا سامنا نہ ہو. زندگی ایسے گزارنا کہ تمہیں دوبارہ زندگی ملے تو تمہیں شرمندگی کا سامنا ہو. سنو, من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا, اگر آئندہ کی زندگی کو عزت والی بنانا چاہتے ہو تو پھر دنیا کی زندگی میں اپنے رب سے عزت طلب کیا کرو. کس سے عزت طلب کیا کرو؟ بولیے کس سے؟ قرآن مجید میں سورہ نساء 5ویں پارے میں منافقوں کا تذکرہ ہوا. کن کا تذکرہ ہوا؟ بولیے کن کا؟ منافقوں کا. منافقین کا تذکرہ کر کے ان کے بارے میں فرمایا یہ وہ طبقہ ہے منافقوں کا, الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, یہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں, اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دوست بنانے سے ہمیں عزت مل جائے گی. یاد رکھیں, منافق لوگوں کا طریقہ کیا ہے؟ کافروں کو اپنا کیا بناتے ہیں؟ دوست. اونچی بولیے, کیا بناتے ہیں؟ دوست. اس لیے کہ ایبتغون عندہم العزت, تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کافروں سے عزت مل جائے گی؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. سنو, مسلمان کافر سے دوستی لگائے تو ذلیل ہوتا ہے. مسلمان کی کافر سے دوستی اس کی عزت کا سبب نہیں. مسلمان کو عزت ملنی ہے قرآن سے دوستی لگا کے اور سچے مسلمانوں سے دوستی لگا کر. ایک مسلمان کو عزت ملنی ہے ابو بکر سے محبت کر کے, ایک مسلمان کو عزت ملنی ہے عمر سے محبت کر کے, ایک مسلمان کو عزت ملنی ہے عثمان سے محبت کر کے, ایک مسلمان کو عزت ملنی ہے جناب علی المرتضیٰ سے محبت کر کے, خانوادہ اہل بیت سے محبت کر کے, صحابہ سے محبت کر کے, اللہ اور اللہ کے رسول سے دوستی لگا کر ایک مسلمان کو عزت ملنی ہے. فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. اور لوگوں سنو, جو کوئی تم میں سے عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے, عزت کا مالک تو اللہ ہے, پھر اللہ سے اپنی دوستی لگا لو, اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے. اور سورہ مریم میں بھی اسی طرح منافقین کا تذکرہ ہوا, اور منافقین کا تذکرہ فرما کے 16ویں پارے میں وہاں پھر فرمایا کہ یہ منافق لوگ جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ غیر اللہ کو پکار کر, کس کو؟ غیر اللہ. ہاں بولیے, کس کو پکار کر؟ اللہ کے غیر کو, اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں. واتخذوا من دون اللہ آلہہ, جی واتخذوا من دون اللہ, یہ جو منافق لوگ ہیں یہ غیر اللہ کو اپنا اللہ کے علاوہ اور معبود بنا کر, یہ کیوں بناتے ہیں اور معبود؟ لیکونوا لہم عزا, کہ وہ ان کے لیے عزت کا سبب بن جائے. ہرگز نہیں, غیر اللہ کے پجاری کو کوئی دنیا کا جھوٹا معبود عزتیں نہیں دے سکتا, اس لیے کہ عزتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. بولیے کون ہے؟ سورہ منافقون میں 28ویں پارے میں پھر کہا یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزت
وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. یہ تیری باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں منافق. جو بات آپ کرتے ہیں یہ اس میں کوئی نہ کوئی نکیر کرنے لگتے ہیں. میرا پیغمبر ان کو کہیے تم جو مرضی کر لو, جتنی مرضی مشرکین مکہ کی چاپلوسی کر لو, تم ذلیل و رسوا ہوگے, اس لیے کہ للہ العزت ولرسولہ. عزتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. ہاں, عزتیں دینے والا کون ہے؟ اور اس نے اپنی جناب سے عزتیں اپنے رسول کو دے رکھی ہیں, اور اس نے اپنے جناب سے عزتیں وللمؤمنین مومنوں کو دے رکھی ہیں. سورہ منافقون پڑھ رہا ہوں, وللمؤمنین اور مومنوں کو دے رکھی ہیں. ولکن المنافقین لا یعلمون. منافقوں کو اس بات کی خبر نہیں. آج آپ کے سبق میں بھی سورہ فاطر میں کہا, سنو لوگو, من کان یرید العزت, جو کوئی عزت لینا چاہتا ہے, فللہ العزت جمیعا. عزتوں کا مالک کون ہے؟ عزتوں کا مالک کون ہے؟ ایک اللہ. آگے بہت خوبصورت مضمون چل رہا ہے, الیہ یصعد الکلم. ترجمہ سن لیجئے. وہ اس لیے عزتوں والا ہے کہ ہر پاک کلمہ اسی کی طرف چڑھتا ہے. الیہ, اس کی طرف, یصعد, چڑھتا ہے, الکلم الطیب, پاک کلمہ, والعمل الصالح یرفع, اور نیک عمل اس کو اٹھا لے جاتے ہیں. وَيَمْكُرُونَ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ, اور جو لوگ چلاکیاں کرتے ہیں برائیوں میں, وہ سن لے, لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ, ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ, اور ان کے مکر کا بھانڈا جلد پھوٹ جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه